یا سیدی یا رسول اللہ
معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء، لہ التحیۃ والصلاۃ بعد۔ آج لانا فریاد ہے اس قادر مطلق جل جلالہ کی پاک بارگاہ کے اندر مولا کریم جل وعلا دل دماغ زبان نگاہ حرکت کی ہر خطا کو محفوظ فرمائے، خصوصاً نفس اور شیطان کے فطریاتوں اللہ رب العالمین دائمی پناہ عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جس موضوع کے کلام کروں گا اس کا عنوان ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ عزیزم، یہ موضوع اتنا اشد ضروری ہے کہ ہر انسان واسطے ضروری ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ دوستان گرامی، ایک گل یاد رکھنا، اللہ رب العالمین سلطان شکرانہ پیار نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین دلا کا پیار کرتا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نہ تھوڑے مال ویکھدا ہے، نہ ہی تھوڑیاں صورتاں ویکھدا ہے۔ اللہ ویکھدا ہے تے مومن دا دل ویکھدا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اکیلے آپ سن گے دل کی اندرین کھل جانی ہے۔ ایمان تازہ ہونے کا انشاءاللہ میں آپ کو کیا کرنا کہ اللہ رب العالمین مال صورت نہیں دیتا اور بندے دے دل لکھتے۔ کسے لکھے ہے کہ مکھڑا نہ مکھڑے دیول ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تا دل ویکھ دے۔ اللہ والے جے ویکھ دے دل ویکھ دے۔ اے نہ سمجھا دے بے جی آپ سونی ان رب قبول کر دے، جہاں نک سونا ہے رب ان قبول کر دے، یا جی دیا زلفاں دی آگیا سونی ہے رب انہوں قبول کر دے۔ نا رب شکل نہ پیار نہیں کرتا، رب کا قد کاٹ نہ پیار نہیں کرتا۔ رب العالمین کے پیار کر دے تے بلال ورگیاں جیسے دے دلا نال ہوتے نہ دے انہاں دی شکلاں نال پیار کردا ہے۔ جدوں دل سونا ہوئے نا تے رب جدوں اونوں پسند کردا ہے اودے چہرے نوں رب سونا بنا دیندا ہے۔ جی ایک حدیث پاک ہے
فرما دیں ایک پہاڑ کے پچھلی سائڈ میں پچھلے پاس جنگ دے جا کر سرکار صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، جانور پیاس کی وجہ سے مرنے پائے، انسان تڑپ ہے، سونے میں پانی فرماؤ۔ حضور نے فرمایا علی پہاڑ کے پچھلے پاسے چلا جا، اتنے ایک حبشے رہن والا ایک حبشی غلام جا رہے، ایک حبشی غلام جا رہے، ان میل کو لے کے آؤ۔ مولا علی سرکار گئے، تنارے دو صحابی بھی جا کے انہوں نے فرمایا کہ ساڑھے آقا بلا ہے، اور پاک علی فرماتے ہیں کہ سامنے پتہ نہیں کہ پہاڑ کے پیچھے کو جا رہے ہیں کہ نہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، لوگ یاد ہے نبی کو دیوار کے پیچھے رہے نہیں ہوا، نبی نے دیوار کے پیچھے رہے سے دور دی گلے، نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے کی ہو رہا ہے کہ کون جا رہا ہے، جی پہاڑ کے پیچھے کی ہو رہا ہے، تو سب دیوار کی گل کرتے میرے نبی آ بھی جانتے ہیں، میرے نبی پا بھی جانتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو ساری کائنات کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو عزیزم مولا علی سرکار کا فرماتے ہیں ساڑھے آقا بلا ہے، اور کہنے کو کافر سی حبشی کہنے لگیا میں اپنے آپ کا بن جا رہا ہے، مولا علی فرماتے ہیں تیرے ساڑھے آقا بلا ہے، اس طرح غلام سی نا حبشی خیر میں نام نہیں، مولا علی سرکار نے فرمایا ہے جانے کے نہیں اپنی جلال والی آنکھ دکھائی تو پاک علی انہوں نے کیا تو حاضری کی ضرورت سے طاقت ڈر گیا۔ کسی شاعر نے لکھا ہے کہ علی خدا کا شیر، علی شیر اور میں تو علی سے کیا لگ سکے، تیری نقل کا پھر ہے تم شیطان کی لومڑی، علی خدا کا شیر ہے۔ جڑے نہیں بولے ہوئی بولن سبحان اللہ، صدقے جاواں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں تیرے ساڑھے آقا بلائے نے، مولا علی سرکار نہ ٹر پہ آئے، پاک علی دی بھی حق حاضری بھی سبحان اللہ، آپ کی شان بھی سبحان اللہ، علی ہوئے جیدے در تو جا کے ولی بڑھتے ہیں، علی ہوئے جیدے در تو رکھاں دریانے پھیل پایا ہے، قیامت تک جن میری گلی آنگے یا غوث دے در کو پھیل پانگے یا مولا علی دے در کو پھیل پانگے۔ توجہ رکھنا اس واسطے صاحب میں کیوں نہ سونا دم دم علی، میں کیوں نہ سونا دم دم علی، امداد علی تو منگی ہر ولی، میں کیوں نہ سونا دم دم علی، میں کیوں نہ سونا دم دم علی، امداد علی تو منگی ہر ولی، میں کیوں نہ سونا۔ حب ہے محمد تے دوجی انہاں دی دھیے، دوویں انہاں دے بچڑے تے بنواں لیے، میں کیوں نہ سونا میں کیوں نہ سونا دم دم علی، میں کیوں نہ سونا دم دم علی، امداد علی تو منگی ہر ولی، میں کیوں نہ سونا۔
ملے بیٹھے سبحان اللہ توجہ فرمانا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پاک نبی کی بارگاہ کے اندر حبشی لے کے گئے صحابہ فرمانے نے اصحاب کی ویکھے آئے اس حبشی نے ہاتھ کے اندر مشکل آئے ہیں انہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی سنیا حکم دے فرما کہ بلائے گی حضور نے فرمایا ساڑھے صحابہ ساڑھے غلام پیاسے گے جانور بھی پیاسے گے انہوں نے پانی پلائے تیرے کو مشکل ہے پانی کا سانو دے دیا سینہ میں پانی پلا لگئے اب کرتے سوڑیا اب کرتے سوڑیا ایک پانی میں اپنے آقا سے بادشاہ سے لے کے جا رہا ہوں حضور نے فرمایا کر سن جب پانی دے گا اور پانی لے کے جائے گا سجد ہمیں پانی واپس کر دے گے وہ حبشی آخر ہے جب میں سوڑے دوں او مشکیزہ پانی کا دیتا ہے آقا علیہ السلام نے مشکیزے کے اندر اپنا ہاتھ مبارک پائے سوڑے نے جب ہاتھ پائے حضور نے صحابہ نے فرمایا پانی لے لے جاؤ آپ بھی پیو جانوران کو پلا دے جاؤ جب مشکیزے بھی جو پانی سارا پی گیا ہے سارا برتن بھی بھاگ گئے حبشی کہہ لگیا سوڑیا اور جلدی کر اپنا کلمہ پڑھا دے اپنا غلام بنا دے سوڑے نبی فرمایا کیوں کہ جلدی کیوں پیا کر رہے اگر سوڑیا تیری شان میں دیکھ رہی ہے میں دیکھا ہے جب تسا مشکیزے کے اندر ہاتھ پایا ہے انگلیاں مبارک پایا ہے ویکھن دے اندر لگی ویکھیا ہے واجہ انگلیاں وچ پانی جا رہا جاری ہو رہا سی اور میں یہ ویکھنا پیا ان میں مشکیز ہے اس کے نال جانور پی گئے جانور بھی لج گئے انسان بھی لج گئے سونیا جڑا ان کمال رکھدا ہے قرآن نہیں ہو سکتا اللہ دا پاک نہیں ہو سکتا اللہ دا پاک نبی ہو سکتا ہے اور یہ کلمہ پڑھا نبی کا غلام بن گیا صحابی بن گیا ہے اب کہتے یا رسول اللہ تہاڈا چہرہ اتنا سونا ہے مہربانی نو کر دے میرے چہرے میں چمکا رہے ہو میرے چہرے پہ رنگ لا رہے ہو صحابہ فرمانے لگے ایسا کیوں کیا ہے آقا علیہ السلام نے تمہیں ہاتھوں دے چہرے دے پھیرے گے جی وہ دے چہرے دے ہاتھ پھیرے وہ دا چہرہ چمکن لگ پیا جو چوبی دا چم چمکدا ہے جو چوبی دا چم چمکدا ہے اس واسطے اللہ نے اپنے حبیب کو سونا بنایا ہے اس سونے دے صدقے نال سارے جہان کو سجایا ہے اس واسطے اصحاب نے تو مجھے میرا محبوب نہیں تھا جنوں دیکھ کے چلے شرم آئے بجلی کردی لشے کرم آئے کتے بے ادبی نہ ہوگاوے ادی راتی اور چلے جلدی چھال
ذرا ٹھڑ کے بولو سبحان اللہ۔ توجہ فرمانا، صحابہ فرماتے سونے نبی نے اس صحابی کا دل میں دیا ہے، نال چہرے تے رنگ چڑھا دیتا۔ میرا موضوع ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ میرا موضوع ہی ہے، توجہ فرمانا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ یہ موضوع اتنا ضروری ہے کہ ہر بندے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کیا کر رہا ہوں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، کی مطلب کہ اللہ رب العالمین نے جدو انسان بڑھاون کا ارادہ فرمایا نا، فرشتیاں رب نے فرمایا میں آدم بنا لگیا، خلیفہ بنا لگیا، زمین کے اوپر انسان بنا لگیا۔ فرشتیاں کی مالک مولا نہ بناوی، یہ خون ریزیاں کرن گے، فساد پھیلان گے۔ رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاننا تساں نہیں جانتے، تساں نہیں جانتے، تساں پویخ دیو مجرمان حابیل تے قابیل جیسے رب جان دے کہ میرے اس انہاں بندیاں میں خرید بھی ہوئے گا، سبحان اللہ، حجویری بھی ہوئے گا، کہ خواجہ اجمیری بھی ہوئے گا، سبحان اللہ۔ خواجہ اجمیری کی گل آ گئی ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار تشریف فرما ہے، ایک آپ کا مرید کھانا لے کے آ رہا، حضور کو تناول فرماؤ، آپ نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ مرید آیا بعد میں، حضور تھوڑا نفلی روزہ سی، تو سر روزہ توڑ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یار گل سن، میرا جڑا مرید کھانا لے کے آیا نا، انہیں میرے آخیا سونے بڑی محبت نہ لے کے آیا کہ میری تمنا سی کہ میں اپنے مرشد کی خدمت کراں، تمہیں بڑی محبت کا کھانا کھانا ہے، جی میں اگے انکار کر دیتا کہ میرے مرید کا دل ٹوٹ جاتا۔ میں انہیں نہیں آخیا کہ میرا نفلی روزہ ہے، انہیں کہا حضور تھوڑا روزہ سی تو روزہ توڑ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا مرید فرمایا جو روزہ ٹوٹ جائے نا یہ کفارہ ہو جاتا ہے، اور جو کسی کا دل ٹوٹ جائے یہ کفارہ نہیں ہوتا، یہ کفارہ نہیں ہوتا۔ یہ فرمان مصطفیٰ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ طاہرہ عالمہ فاضلہ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرماتے عائشہ آج منگ لے جو منگ رہے امام محمد نے عطا کر دے گا۔ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ جب ان ارشاد فرماؤ، جب ان کی اجازت دیو میں اپنے والد گرامی صدیق اکبر کو پوچھا کہ حضور فرمائے جو منگڑے منگ لے تھے، آپ نے فرمایا جا چلی جا۔ صدیق کو پوچھ گیا کہ حبیب فرمانے رب دا حبیب فرمانے کی منگڑے منگ لے، حضور نے مجھے اجازت عطا فرمائیے۔ سیدہ ام عائشہ صدیقہ فرما دیا میں صدیق اکبر دے کول گیا، صدیق دی بیٹی صدیق دے کول گئے، جا کے عرض کی باجی اج پاک نبی نے فرمایا جو منگڑے منگ لے میں محمد نے عطا کراں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد
معراج والی رات تساں اللہ نال گلاں کیتیاں سن انہاں گلاں وچ ایک گل تے ارشاد فرما دیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا او گلاں تے راز دیاں سن ساڈیاں راز دیاں گلاں سن میں تیرے نال وعدہ کیتا ہے چلو پوچھ لے ذکر سن فرمایا حضور نے فرمایا اچھا اللہ نے فرمایا جڑا کسے دا دل جوڑ دے گا میں بغیر حساب تو جنت عطا فرما دیواں گا جڑا کسے دا دل جوڑ دے گا اللہ فرماتا ہے بغیر حساب تو جنت دے دیواں گا سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ دے اندر اما عائشہ صدیقہ آئیاں آگے کی تھی ابا جی حضور نے فرمایا جڑا کسے دا دل جوڑ دے گا بغیر حساب تو جنت دے دیواں گا کہ سیدنا صدیق اکبر نے گل سنی آپ رون لگ گئے معاشہ صدیقہ فرمانیاں صدیق اکبر نے روئے کہ آپ کی داڑھی شریف تر ہو گئی میں عرض کی تھی ابا جی حضور نے فرمایا ہے جڑا کسی کا دل جوڑ دے گا بغیر حساب تو جنت مل جائے گی تو ساروں کے اور خوشی کی گل ہے صدیق اکبر فرمانے عائشہ رب دے حبیب نے فرمایا جڑا کسی کا دل جوڑے گا ان جنت مل جائے گی ایک پاسا ویکھیا ہے دوسرے پاس دا ویکھنا جڑا کسی کا دل جوڑے گا ان جنت ملے گی جڑا کسی کا دل توڑ دے گا ان جہنم مل جائے گی کون فرما رہے ہیں صدیق اکبر فرما رہے ہیں توجہ رکھنا آج رشتے توڑے جا رہے ہیں گھر میں اختلاف نہیں کوئی محبت نہیں کوئی خلوص نہیں بھائی بھائی کی لڑائی ہے زمین کے پیچھے جائیداد کے پیچھے لڑائیاں ہو رہی ہیں خدا کے بندیا دنیا اتھے جاوے گی دنیا اتھے جاوے گی اللہ کے حبیب فرما گئے دنیا اتھے رہ جانی ہے قبر کے اندر حشر والے دن جی آپس کی محبت کم آوے گی دنیا کم نہیں ہونی محبت اخلاص خلوص رب کی عبادت کم آوے گی رب سبحان اللہ کی کم آوے گی محبت کم آوے گی خلوص اخلاص کم آئے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت میں ہدایت دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر دو شخص آئے ہیں دو بھائی سن عرض کرتے ہیں اے اللہ دے کلیم ساڈا فیصلہ فرماؤ ساڈی زمین ہے یہ آپ ہے میرے پاس ہے اے میری زمین ہے میں اپنا میری زمین ہے تو سب فیصلہ فرماؤ زمین کے لیے ایک بندہ عرض کرتا حضور ان کہو ان کلیاں دی گل سن لو آپ نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں اللہ کا کلمہ تیرے نالوں میں زیادہ جاننا سبحان اللہ تیرے نالوں میں زیادہ جاننا میں شکر کدے پنچایت ہوئے کدے چار بندے بیٹھے ہون کوئی چھوٹا بول پوے گل چج دی نہ کرے اے بڑے آخر تو چپ کر تو گل نہ کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چپ کر جا تیری گل کرن دا مقصد نہیں بندا موسیٰ علیہ السلام نے آسا پڑیا لے کے زمین تے ماریا آپ نے فرمایا زمین ہے دس تو اے دیئے یا اے دیئے اب وہ زمین بول پئی اے اللہ دے کریمہ نہ میں اے دیاں نہ میں اے دیاں اے دو میں میرے ہی نے اے دو میں میرے ہی نے میرے میں آمن گئے موسیٰ علیہ السلام آپ نے فیصلہ فرما دیتا فرمایا لڑو نا اے جائیداد زمین ہے رہ جان گیا خدا دے بندے جڑے جائیداد دے پیچھے لڑ کر دے نے انہاں پتہ نہیں کب نصیب ہو گیا نہیں ہوندی اج کی ہو گئے ناجائز قبضے کیتے جا رہے ہیں زمیناں دے اوتے لوٹ کھسکا ہو گئی لٹنا لوگاں نوں لٹنا ہو گیا ہے توجہ رکھنا اللہ رب العالمین دلا نال پیار فرماتا ہے سبحان اللہ میرے کول کتاب ہے جس کا نام ہے ہدایت الامہ علی منہاج القرآن والسنہ اس کتاب کے اندر ویسے بخاری شریف کی حدیث ہے اس کتاب کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ کا فرمان ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے وہی فرمایا پیارے کریم تیرے نال اساں کلام کیوں کیتا ہے
موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رہے یا مولا تو ہی جا فرما میرے نال کلام کیوں کیتا ہی؟ رب فرماتا ہے اساں دل ویکھنے ہیں تیرے دل کے اندر سانو آجزی نظر آئی محبت نظر آئی ہے اس واسطے اساں تینوں اپنے واسطے پسند فرما رہا ہے کی کیتا ہے پسند فرما لیا ہے اساں میاں اساں انہاں نبیاں دے بننا لیا اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے کلمہ پڑھنے والے ہاں میرے نبی فرمائے حشر والے دن جڑے لوگاں نال رشتے توڑ دے انہاں دا حال کی ہوئے گا حضور نے فرمایا ایک چیز آوے گی ہوا دے اندر تو آکھے گی یا مولا انہوں جہنم سٹ دے کیونکہ یہ رشتے توڑ آیا ہے لوگاں نال جھگڑے کرتا سی ون سمجھیاں لڑائیاں کرنیاں پھر ایک چیز آوے گی آکھے گی یا مولا ایک جنت عطا فرما رب العالمین فرمائے گا کیوں اگوں عرض کرے گی میں رشتہ داریاں مالک مولا تیری رضا واسطے میں جوڑدا سی تیری رضا واسطے میں توڑدا سی حدیث پاک ہے توجہ اج جس کے نال دوستی لائی جس کے نال تعلق جوڑیا صرف اپنی رضا اپنی مقصد من مرضی اپنے مقصد واسطے اپنے مفاد واسطے اور ساڈا اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا ساڈا اسلام آتا ہے اگر کسی نال محبت کرنی تے اللہ واسطے کسی نال دشمنی رکھنی تے اللہ واسطے اللہ کرو سبحان اللہ آج میں خلاصہ عرض کرا تو محبت کی اللہ واسطے دشمنی کی اللہ واسطے ایک بندہ نماز پڑھتا ہے دیندار دین کی خدمت کرتا ہے ان کی زندگی ساری دین وچ گزر گئی ہے اگر وہ محبت کرے گا نا وہ تیری اللہ واسطے کرے تیری گل سمجھ آ رہی سمجھنے کی کوشش کرو اگر تساں کسی نال محبت کرتے ہو اس دین کی بنا پہ یار اللہ کا بندہ ہے یہ محبت ہے اللہ واسطے اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا شریعت کو دور ہے فسق و فجور والے کام کرتا ہے فاسقہ دے فاجرہ اعلان یا گناہ کرتا ہے اگر ایسے بندے کا میرا تعلق ہوئے گا پھر وہ اپنی تیری ذات کا ہوتا ہے کوئی دین نہیں جنی دیر تیری دوستی رہے گی تیری زندگی رہے گی وہ دلال ساری زندگی گناہ میں کیوں جڑا نیک دوست ہوتا ہے نا نیک سنگی وہ ہمیشہ اچھی معلومات ہے اچھا رستہ بھی کھانا ہے جڑا بھیڑا یار ہوتا ہے نا بھیڑا رستہ بھی کھانا ہے جی حقیقت گل حقیقت ہے کدی یہ ہوتا ہے کہ بھیڑے یار مرا بھی چلتے چنگے یار ہم سے بچا بھی چل رہے کی ہوتا ہے بچا بھی چل رہے خواجہ نظام الدین ہے خواجہ معین الدین چشتی آپ کے مرید خواجہ بختیار کاکی یہ بابا فرید کا مرشد بختیار کاکی کا مرید سی بادشاہ بڑا عقیدت مند سی بادشاہ جب بیٹھا ہوں گا تے خواجہ بختیار کاکی نے ہونا جنگ یار بچا چلے جنگ یار بچا چلے بختیار کاکی جب ہونا نا مرشد ہے تے بادشاہ نے اپنا تخت چھاڑ دینا تے مرشد کے قدموں میں چلا جانا مرشد کے قدموں میں چلا جانا ایک دن کی بجا لوگاں ویکھیا کہ خواجہ صاحب کی اتنی عزت ہے اسا ان کر رہے ہیں ان کی عزت اچھالنے ہیں لوگوں میں تم بدنام کرنے ہیں انہیں ایک عورت کو پیسے دیتے سکھایا کہ تم آج جڑا بچہ آیا ہے نا جمعہ ہے نا یہ بچہ
یہ اللہ کے ولی ہے۔ بادشاہ ایک دن خواجہ صاحب کے قدم میں بیٹھے، خواجہ بختیار کاکی تخت پہ بیٹھے ہیں۔ وہ عورت آئی کہنے لگی بادشاہ جنوں تو اتنی عزت دیتی ہوئی نا، یہ زانی بڑا گنہگار ہے۔ بادشاہ نے پیرا پسینی ہو گیا، اور میرا مرشد انکار نہیں سکتا۔ خیر لوگوں نے کیا بادشاہ انسان بشر ہو سکتا ہے۔ خیر بڑی گواہیاں ملیاں، لوگ جو رلے ہوئے سن ملے ہوئے سن۔ بادشاہ نے کیا فلاں دن سزا بھی دے دی۔ رات ہوئی، صبح بھی تو سزا ملی، رات پئی نا کہ خواب کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لے کے آئے۔ آپ فرماتے بختیار کاکی پریشان نہ ہوئی، صبح میں آ جاؤں گا، پریشان نہ ہوئی۔ قسم خدا دی کر کے آسنا وہاں تو کامل مرشد ہوئی تے پھر اوکھے ٹائم اوکھے وقت کم آ جاندے، اوکھے وقت کم آ جاندے۔ خیر خواجہ بختیار کاکی فرماتے صبح میرا مرشد بھی آگے آئے، میرا مرشد بھی آگے آئے۔ بادشاہ بیٹھے اپنے تخت شان نال بختیار کاکی انہوں کو عزت نہیں دے لیا۔ جب حضرت معین الدین چشتی اجمیری تشریف لے کے آئے، بختیار کاکی نے فرمایا بادشاہ نواق میدان لاوے، لوگ کٹھے کرے، سارے کٹھے ہو گئے۔ فرمایا جی عورت ان بھی لے کے آؤ۔ جب عورت آئی فرمایا بچہ لے کے آؤ، دودھ پیندا بچہ گود دے اندر ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا عورت تو حقیقت کھولی ہے، یہ ساری حقیقت بچہ بیان کر دے۔ دودھ پیندا بچہ ہے، دودھ پیندا بچہ ہے۔ عورت کہنے لگی خواجہ صاحب نو بابا جی ایک بختیار کاکی جڑا بادشاہ دا پیر ہے، ایک میرے نالے نے مال اللہ بدکاری کی ہے، مجرم ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار کو جلال آیا، آپ نے اپنا آسا زمین دے ماریا۔ بچے کو فرمان لگے بچہ دس تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بول پہ آیا اندر سنیا تیرا پیارا ہے، تیرا پیارا مرید ہے، اللہ کا کامل ولی ہے، میرا باپ ہے نہیں، میرا باپ فلانا چرواہا بکریاں چرانے والا بندہ ہے۔ جب بادشاہ نے سنیا ہے تخت دے بیٹھا سی، اٹھ کے خواجہ بختیار کاکی نے قدمی آگے گیا ہے، اندر سنیا مینوں معاف کر دے۔ انہاں آکھیا جنہ خواجہ صاحب دے بادشاہ نے آکھیا جنہ خواجہ صاحب نے غلط تہمت لائی سی، جنہ نے بھی انہاں تے تہمت لائی سی انہاں نوں سزا دتی جاوے۔ آپ نے فرمایا نا انہاں نوں سزا نہ دیو، میں اللہ واسطے انہاں نوں معاف کر رہا ہاں۔ چنگے یار ہون، چنگے بیلی ہون تے پھر اوکھے ٹائم وقت اوکھے وقت کم آ جاندے نے۔ اس واسطے میاں صاحب فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں چنگے بندے دی
تے جینا پین ہزاراں قسم خدا دی کر کے آخنا جے چنگا یار ہوئے تے نماز دے نال چھڑ دے قرآن دی تلاوت دے نال چھڑ دے جے بھیڑا یار ہوئے تے ماذ اللہ گناہ پاس لے جاوے پاک نبی نے فرمایا کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون جے بندہ جیندا ہے اوے مرے گا جے مرے گا اوے اٹھایا جائے گا سونا اے دل دا ٹکڑا صاف کر لے پاک کر لے اگے بھی تینوں یار پاک ملے گا سیانے فرماندے پاک ہوئے تاں پاک ملسی بنا پاکوں پاک نہیں ملدا سارے جسم دے دھوڑ نالوں ایک دھولے ٹکڑا دل دا اپنے محبوبہ کی سنگت عطا فرماوے کامل مدینہ کی سنگت عطا فرماوے میرا موضوع ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان فرشتے اللہ فرماتا ہے ساڑی عبادت واسطے فرشتے کافی نہیں اور اسا مومنہ کو اس واسطے بڑھایا ہے کہ انہاں دے اندر اساں طاقت رکھیا ہے با فرشتے دے اندر طاقت کی دولت کوئی نہیں توجہ ہے سبحان اللہ فرشتے دے اندر عبادت ہے محبت اللہ کی ہے اور انہاں وچ طاقت کی دولت نہیں اگر محبت ملے گی عبادت ملے گی دعوت ملے گا تو مومن میں ملے گا اس واسطے جب مومن کو جدا ہوتا ہے نا تو مومن جدائی برداشت نہیں کر سکتا یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے سامنے میں یعقوب علیہ السلام کے سامنے میں اور یعقوب علیہ السلام کی اکھاں ٹھنڈک پہنچ رہی ہے یوسف نو ویکھ کے جب یوسف جدا ہوئے نے پھر یعقوب کو جدائی برداشت نہیں ہوئی دل وچ فراق تے درد پیدا ہو گیا ماں دی اکھاں اس وقت ٹھنڈک پہنچے گی جب بچہ سامنے ہوئے گا جب بچہ ماں کو جدا ہو جاوے تے پھر ماں دے دل وچ درد پیدا ہوندا ہے فراق پیدا ہوندا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو بہت لمبا موضوع ہے پھر انشاءاللہ کبھی زندگی ایک سناواں گے میرے دوستو آخری التجا یہ کہ ایک دوسرے نال بھائی نال مومن نال مسلمان نال رشتہ دار نال اچھا سلوک رکھو اچھا برتاؤ رکھو انہاں نال اٹھنا بیٹھنا تہاڈا اچھا ہوئے رب کی رضا واسطے ہوئے یاد رکھنا اج بندہ بندے تے بھلا کیوں نہیں کردا بندہ بندے تے کم کیوں نہیں آوندا کیونکہ اندر ساڈی اپنی مرضی ہے رب کی رضا کوئی نہیں پہلے لوگاں دے اندر رضا رب دی ہوندی سی ایک دوسرے دے کام آوندے سن اور کسے دے کوئی کام نہیں آوندا کام آوندے نے پر کام آوندے نے پر جڑے اچھے لوگ نے وہی کام آوندے نے جڑے رب دی رضا نہیں مندے وہ کسے دے کام نہیں آوندے وہ یہ سوچ رہے بس ہم رجے سارا جہان رجا میرے دوستا دعا ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اسا سب نو درد کی دولت عطا فرمائے اور اپنا درد عطا فرمائے قبلہ قبلہ درد کی دولت جو مل جاوے نا او دا جینا او دا جاگنا مشکل ہو جائے او دا جینا او دا جاگنا بڑا مشکل ہو جاندے میں عرض کی تھی میں وقت گل کان لگیا بڑی ایمان ہو گل ہے میں اس کتاب اندر بڑی تفسیر کے اندر کہ یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے پتر 4 سال کی عمر ہے
یعنی 4 سال سے زکریا علیہ السلام نبی نے اللہ کے رسول نے جب تقریر کرتے نا یحییٰ علیہ السلام سنتے 4 سال کی عمر اندر درد سی خدا کی محبت سی رونا بالحد رونا زکریا علیہ السلام نے دیکھنا میرا پتر بیٹھا ہے یحییٰ کے سامنے تقریر نہیں کرتے سن پھر وہ میٹھیاں میٹھیاں گلاں بیان کرنیاں جنت دیاں جنت کی خوبیاں بیان کرنیاں آخرت کے تذکرے آخرت کے کسی واقعات بیان نہ کرنے ہیں خیر یحییٰ علیہ السلام نے ایک دن کی کیتا ہے پلا کے پیچھے بیٹھ کے نا دیوار کے پیچھے لک کے اپنے ابا جی کی تقریر سنی ابا بھی نبی تے پتر بھی نبی تقریر سنی نا جب اندر درد پیدا ہوا رونگیا کھا گیا روٹی نہ کھاتی ہر چیز بھول گئی کوئی چیز چنگی نہیں لگتی آخر پہاڑا بن گئے زکریا علیہ السلام لبدیا پہاڑا بن گئے ایک بندہ بکریاں چلا رہے ہیں جن درد کی دولت مل جائے گی یہ حالت ہوئی ہے چلو گئے نا ایک بندہ بکریاں چلا رہے ہیں پوچھا جا رہے کوئی بچہ تیری ہو کیا بندہ میں پتہ نہیں پر اس غار کے اندر ایک بچہ بندہ ہے میں 3 دنوں تو کوئی آواز سن رہا 3 دنوں تو کوئی آواز سن رہا جب میری بکریاں اس کی آواز سنتیاں نے نہ کچھ کھاندیاں نہیں نہ پیندیاں میری بکریاں پریشان ہو جاتی ہیں یحییٰ علیہ السلام پوچھا کتنے رہے زکریا علیہ السلام پوچھا یحییٰ علیہ السلام کے بارے اور آگے اس غار کے اندر بچہ ہے جو تشریف لے کے گئے آپ کے قدموں کی آواز یحییٰ علیہ السلام نے سنی سجدے کے اندر سر چکیا سلام پھیری فرمایا کہ میرے کو اسرائیل تے نہیں آ گئے کہ میرے کو اسرائیل تے نہیں آ گئے اگر اسرائیل علیہ السلام ہو تو مجھے تھوڑا جا موقع دیو میں اپنے گھر جاواں اپنے اماں تے اپنے ابے کی زیارت کرواں اب یحییٰ علیہ السلام فرماتے پترا میں تیرا ابا یا زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام نے جب سنیا نا تے ہاتھ دا چہرہ زکریا علیہ السلام فرماتے میں دیکھیا تے آنکھاں وچ آنسو چہرہ بالکل مرجھا گیا چہرے تے صرف ہڈیاں رہ گئیاں گوشت نہیں لگتا گھر لے گئے کھانا کھاتا بڑی مشکل نال کھانا کھاتا تھوڑا جا پھر رات ہوئی فرمان لگے اماں جی فرماتے پترا کہ دی اماں یحییٰ علیہ السلام دی اماں فرماتے پترا اتنا نہ ہویا کر تو بچہ ہے جی تیرے تے شریعت لاگو نہیں ہوئی اب یحییٰ علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا سنو فرماتے اماں اگر حشر والے دن رب کے خوف کرو اور دے قہار تے جباری کرو بھی بچا سکنی ہے نا تو پھر میں نہیں روماں گا ماں نے جو سنیا نا کہ ماں کہنے کی پترا وہ وڈی ذات ہے ان دے کو تینوں اصلا بچا نہیں سکتے یہ نہ سمجھا جماعت اللہ نبی یہ نہیں ہوں گے نبی آگی آمن والی امت واسطے درس سے سبق کرتے ہیں خیر یحییٰ علیہ السلام فرماتے جب میں سر رکھیا نا بستر سے آواز آئی یحییٰ ان سال بھول گئے یحییٰ علیہ السلام نے جس سر رکھیا ہے سون واسطے ارادہ کیتا ہے آواز ہے یحییٰ سال بھول گئے یحییٰ علیہ السلام پھر اٹھے چیخ ماری میاں صاحب فرماتے بے دردانو رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری لاوے درد مندانو یاد سکن کی ستیا آن